السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ مالی قربانی سے متعلق یہ درس کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور میری کوشش ہے کہ ہر روز قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی آیت یا دو آیات آپ کے سامنے رکھوں، ان کا ترجمہ بھی رکھوں۔ اس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ تاکہ آپ کو یہ علم ہو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن حکیم میں مالی قربانی سے متعلق کیا تعلیم دیتا ہے اور کیا باتیں بتاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اتقان، عرفان، معرفت اور یقین مستحکم ہو، اور آپ بھی اور ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ کے راہ میں مالی قربانی کرنے والے ہوں۔ یہ آیت کا ایک حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں بھرپور طور پر واپس کیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ اتنی عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں مالی جہاد کرتے ہیں، مالی قربانی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ تم جو مالی قربانی کر رہے ہو اس سے تمہارے مال میں کمی آئے گی، یہ نقصان ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، قرآن کریم میں بشارت دے رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا کرو گے تمہیں وہ واپس کیا جائے گا، بھرپور انداز میں واپس کیا۔ میں نے شروع کی آیات جو بیان کی تھیں آپ کے سامنے، اس میں بھی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ ایک دانے سے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانوں کی مثال دی تھی کہ 700 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیتا ہے۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ 700 گنا ضروری نہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیتا ہے۔ پچھلے درس میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی عمدہ اعلیٰ ایمان افروز حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں بادلوں میں سے ایک شخص کے نام کی آواز آئی تھی کہ اس کے کھیت کو جا کے سیراب کرو۔ بادلوں کو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اب جس شخص نے اس آواز کی پیروی کرتے ہوئے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ کس کی کھیتی ہے، کس کا باغ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا ہے، اور اس پر اس نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کون سا آپ ایسا ایک نیک عمل کرتے ہیں جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ غیر معمولی طور پہ آپ کے تائید و نصرت فرماتا ہے۔ تو انہوں نے جو بات بتائی تھی اس میں یہ تھا کہ میں اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں اقربا کے لیے ہے، اور ایک حصہ میں دوبارہ انویسٹ کر دیتا ہوں اپنی کھیتی باڑی اور باغات کے لیے۔ اب اس میں جو ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ پھر خدا تعالیٰ غیر معمولی حالات کے نتیجے میں اپنی رحمتیں اور برکتیں ایسے شخص پہ نازل کرتا ہے جو اس کی راہ میں مالی قربانی کرتا ہے۔ بس یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے ان آیات میں قرآن کریم کی اور ان احادیث میں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔
یہ بھی اپنے اندر بہت بڑا سبق رکھتی ہے ہمارے لیے. حضرت ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں کہ ثعلبہ بن حاطب انصاری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے دعا کی درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت مال و دولت عطا کریں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو جواب دیا وہ ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے. آپ نے فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ تھوڑے مال پر شکر ادا کرنا زیادہ مال پر شکر ادا کرنے سے آسان ہوتا ہے. تجھے اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ اگر تیرے پاس مال تھوڑا ہے تو اس کا شکر تو زیادہ اچھے رنگ میں بجا لا سکتا ہے بنسبت اس کے کہ مال زیادہ ہو تو اس کا شکر نہیں ادا کر سکے گا. تو آپ کا مقصد اس کو کہنے کا یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس تھوڑا ہے کم ہے اسی پہ گزارا کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ. چانچہ وہ چلا گیا. کچھ دنوں بعد یا کچھ عرصے بعد وہ پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے مال دے بہت مال دے. اب یہ انسان کی لالچ حرص اور طمع کی ایک مثال ہے کہ انسان ہر وقت اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس بہت مال ہو جائے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں میں ایک اور بھی حدیث بیان کرتا چلا جاؤں ذہن میں آ گئی ہے. آپ نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر اگر انسان کو سونا مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ ایک پہاڑ اور دے دے. اور اگر ایک پہاڑ اور دے جائے گا تو پھر کہے گا یا اللہ بس ایک پہاڑ اور دے دے. اور یہ سونے کے پہاڑ مانگتا چلا جائے گا پیٹ اس کا نہیں بھرے گا. بس جب قبر میں جائے گا تو قبر کی مٹی سے اس کا پیٹ بھر جائے گا. یعنی پھر کیا مانگنا پھر تو مر گیا ختم ہو گیا. تو یہ انسان کی حرص کی طرف آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی ڈالی ہے کہ انسان بہت حریص ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا انسان بہت حریص ہے بڑا لالچ ہے اس کے اندر پیسے کے لیے اس کے اندر بس تڑپ ہے لگن ہے. حضرت مسیح اسلام کا بھی میں نے اقتباس پچھلے دنوں پڑھا تھا اٹھتے بیٹھتے کروٹ بدلتے ہر وقت اس کو پیسہ 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 پیسہ. اور پھر ایسے لوگ جن کے اندر یہ ہوس اور لالچ اور حرص کی آگ بھڑکتی ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ میں جائز کما رہا ہوں یا ناجائز کما رہا ہوں. پھر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ثعلبہ جب دوبارہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ بہت مال دے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرنا کہ تجھے میرا اسوہ پسند نہیں آیا. یعنی تو مجھے نہیں دیکھتا کہ میں کیسی غربت افلاس کی زندگی گزارتا ہوں قناعت کی زندگی گزارتا ہوں اور بڑا شاکر ہوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور. آپ نے اس کو یہ کہا فرمایا خدا کی قسم اگر میں پہاڑ کو کہوں کہ میرے لیے سونے چاندی کا بن جائے تو ایسا ہی ہو. تم ایسی دعا نہ کروایا کرو بلکہ قناعت اور کفایت شعری کی زندگی بسر کرو. یعنی یہ دوسری بار بھی آپ نے اس کو نصیحت کی کہ مال کی حرص چھوڑ دو جو اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر کرو قناعت کی زندگی بسر کرو. کیونکہ مال کا آنا انسان کے لیے قرآن کریم کے مطابق بہت بڑا ابتلا ہے بہت بڑی آزمائش ہے. اس کے کچھ عرصہ بعد ثعلبہ پھر حاضر ہو گیا. تیسری دفعہ آیا اور درخواست کی ہے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بڑا مال دے دے.
اور اس نے یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کو صداقت کے ساتھ بھیجا ہے، اگر میں مالدار ہو گیا تو ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بار بار دعا کی درخواست کرتا ہے اور یہ سمجھ نہیں رہا جو میں اس کو سمجھا رہا ہوں، تو آپ نے اس کے لیے دعا کی، اے اللہ ثعلبہ کو مالدار کر دے، یعنی بہت دولت دے دے، اے اللہ ثعلبہ کو دولت مند بنا دے۔ یہ دعا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد ثعلبہ نے کچھ بکریاں خریدیں اور ان بکریوں نے اس قدر بچے دیے اور وہ اس تیزی سے بڑھے جیسے برسات میں کیڑے مکوڑے باہر نہیں آ جاتے۔ شروع میں ثعلبہ زور کی نمازیں زور اور اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرتا اور بقیہ نمازیں وہ اپنے ریوڑ میں پڑھنے لگا، یعنی اب اس کا ریوڑ بڑھ رہا ہے تو اب اس نے مسجد آنا کم کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب اس کے بہت سے ریوڑ ہو گئے تو پھر وہ پورا ہفتہ مسجد سے غائب ہونے لگا اور جمعہ کے لیے آنے لگا۔ لیکن جب اس کے ریوڑ اور مال اور زیادہ ہو گئے تو اس نے جمعہ بھی چھوڑ دیا، ترک کر دیا، مسجد آنا بالکل ہی بند کر دیا، کیونکہ اب اس کے پاس اتنا مال آ گیا تھا، اب اس کو کیا ضرورت ہے مسجد آنے کی، نماز پڑھنے کی۔ ان باتوں میں ہر شخص کے لیے بہت اسباق ہیں، غور کر کے ان کو سنیں اور اس پہ تدبر کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول چاہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم جمعہ کے دن لوگوں کے حالات دریافت فرماتے تھے کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں نظر نہیں آیا، کیا ہوا، یہ اس طرح کی باتیں تھی۔ ایک جمعہ کے روز آپ نے ثعلبہ کے بارے میں بھی پوچھا تو لوگوں نے عرض کیا حضور ثعلبہ نے بکریاں لے لی ہیں اور اب اس کا ریوڑ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ وادی میں بھی نہیں سماتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ثعلبہ کے متعلق 3 بار اظہار افسوس کیا، یعنی آپ کے پاس آیا تھا کہ دعائیں کریں، مال ہو جائے تو حقدار کا حق ادا کروں گا، اللہ کے حقوق ادا کروں گا، مخلوق کے حقوق ادا کروں گا، تو کہاں گئے؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کی، مالی قربانی کی تعلیم کا حکم دیا، آیات نازل ہوئیں، تو آپ نے 2 اشخاص کو محصل کے طور پہ زکوٰۃ، صدقات اور مالی قربانی کے لیے مختلف لوگوں کے پاس بھیجا اور آپ نے ان کو روانہ کرتے ہوئے خاص تاکید فرمائی کہ ثعلبہ بن حاطب کے پاس اور ایک اور شخص جو بنی سلیم سے تعلق رکھتا تھا ان کے پاس ضرور جانا اور ان سے بھی زکوٰۃ کا مطالبہ کرنا۔ چانچہ وہ دونوں محصل کہتے ہیں جو چندہ جمع کرتا ہے، وہ دونوں محصل ثعلبہ کے پاس آئے اور زکوٰۃ کا مطالبہ کیا اور صدقات کی تفصیل جب اس نے سنی کہ اچھا بھی اس میں بھی چندہ دینا ہے، یہاں بھی دینا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، اس میں بھی دینا ہے، تو وہ آگے سے سیخ پا ہو گیا کہ یہ تو جزیہ ہے، یہ تو ٹیکس ہے، اور ٹیکس سے ملتا جلتا یہ نظام آ گیا۔ تو ان کو کہنے لگا کہ اچھا جاؤ، ابھی جب واپس جانا ہوگا وہ فارغ ہو جاؤ باقی کاموں سے تو واپسی پہ میرے پاس آنا، میں اس وقت تک سوچ کے بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ چانچہ دونوں محصل وہاں سے چلے گئے اور دوسرے شخص کی طرف گئے۔ جب ان کو محصلوں کے آنے کا علم ہوا تو اس نے اپنے اونٹوں میں سے اعلیٰ اونٹ چن کر زکوٰۃ کے لیے، صدقات کے لیے، مالی قربانی کے لیے ان محصلین کے پاس لے کے آیا کہ یہ لے لو، یہ خدا کی راہ میں دیتا ہوں۔ جب محصلوں نے وہ جانور دیکھے تو کہا یہ تو بہت قیمتی اور عمدہ جانور،
ہمیں تو اس کا حکم نہیں ہے کہ ہم اتنا قیمتی اور عمدہ جانور آپ سے لیں. یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں. وہ دونوں محصل اور لوگوں سے صدقات، زکوٰۃ اور مالی قربانی وصول کرنے کے بعد پھر واپسی پہ ثعلبہ کے پاس دوبارہ آئے. تو ثعلبہ نے پہلا جیسا طرز عمل اختیار کیا اور کہا تم دونوں جاؤ، میں سوچ کر فیصلہ کروں گا کہ مجھے کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. چانچہ وہ دونوں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے محصلین، اور انہوں نے بنو سلیم سے تعلق رکھنے والے شخص سلمہ سے اور ثعلبہ دونوں کے بارے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات بتائے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے سلمہ کے لیے بہت دعا کی، اس کے حق میں دعا دی، اور ثعلبہ کے متعلق بہت ہی افسوس کا اظہار کیا. اس وقت قرآن کریم کی یہ آیات بھی ہیں، آیت ہے نازل ہو گئی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر وہ انہیں مال دے گا تو وہ تمام حقوق ادا کریں گے، لیکن بعد میں جب انہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو انہوں نے بخل سے کام لیا اور وہ اپنے وعدہ سے پھر گئے. ثعلبہ نے یہی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی نا کہ حضور دعا کرے مال بہت آ جائے، میں سب حقوق ادا کروں گا، میں بڑی قربانی کرنے والا ہوں گا، میں اللہ کے بھی اور مخلوق کے بھی حقوق ادا کروں گا. تو جب مال مل گیا تو بخل سے کام لیا. جب یہ آیت نازل ہوئی اور جس مجلس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی، اس مجلس میں ثعلبہ کا ایک رشتہ دار عزیز بھی بیٹھا ہوا تھا جو تمام باتیں سن رہا تھا. اس نے فوراً جا کے ثعلبہ کو ساری صورتحال بتائی اور بڑے افسوس کا اظہار کیا اور کہا تمہارا برا ہو، تمہارے بارے میں تو قرآن کریم نازل ہوا ہے، یعنی تمہارے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی ہے. یہ سن کر ثعلبہ بہت پچھتایا اور زکوٰۃ اور صدقات اور مالی قربانی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا یا رسول اللہ میری طرف سے قبول فرمائیں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال لینے سے انکار کر دیا اور منع فرما دیا کہ اس سے کوئی بھی مال وصول نہ کیا جائے. یہ بہت بڑی سزا ہے، اور یہی سزا جماعت میں بھی جب خلیفۃ المسیح کی طرف سے کسی کو دی جاتی ہے کہ اس سے مالی قربانی نہیں لینی، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی سزا کوئی نہیں. یہ اخراج از نظام جماعت سے بھی بڑی سزا ہے. کسی کے بارے میں امام وقت کا یہ فیصلہ آ جائے کہ اس سے مالی قربانی نہیں لینی، تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس سے مالی قربانی اب نہیں لینی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارا مال قبول کروں. یہ سن کر وہ سر پیٹتا ہوا، روتا ہوا، اب اپنی بدبختی پر نادم ہوتا ہوا چلا گیا. حضور نے اس کو جاتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب تمہارا اپنا کیا در ہے، میں نے تو تمہیں سمجھایا تھا کہ دولت مند بننے کی دعا نہ کرو، لیکن تم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. خیر وہ روتا دھوتا واپس چلا گیا اپنے ڈیرے پہ. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس مال، زکوٰۃ، صدقات لے کے حاضر ہو گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا لینے سے، اور فرمایا کہ اگر خدا کا رسول آپ سے نہیں لے سکتا تو میں کیسے لے سکتا ہوں. پھر یہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر کی خدمت میں اپنا مال و متاع لے کے آیا کہ یہ لے لیا جائے، مجھے معاف کر دیجیے. آپ نے بھی انکار کر دیا. یہاں تک کہ وہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے بار بار حاضر ہوا. آپ نے انکار کر دیا کہ جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال لینے سے انکار کر دیا،
ہم اس سے مال نہیں لے سکتے، یہاں تک کہ وہ ناکام و نامراد خلافت عثمانیہ میں فوت ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ حدیث ہمارے لیے کیسا پیغام لے کے آئی ہے۔ ایک طرف انسان مال کی طمع اور حرص اتنی رکھتا ہے، پھر جب خدا تعالیٰ اپنا حق مانگتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں جاؤ جاؤ، یہ تو ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، ہم نے اپنی عقل سے کمایا، یہ تو ہماری محنت ہے، تم ہم پہ ٹیکس لگاتے ہو، تم ہم پہ جزیہ لگاتے ہو۔ یہ جس طرح بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں چندہ 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 چندہ، یہ چندہ 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 یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اور دے دے گا، اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ہے۔ پچھلے درس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ انسان اس دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، نہ وہ کچھ لایا نہ وہ کچھ لے کے گیا۔ درمیان کا جو اس کی زندگی کا عرصہ ہے 80 90 70 100 سال، وہ اس چیز کے لیے لڑتا مرتا کھپتا رہتا ہے جو نہ وہ لے کے آیا تھا نہ وہ لے کے جائے گا اپنے ساتھ۔ لیکن خوش نصیب اور خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بجاوری میں بے دریغ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ میں نے بتایا لازمی چندے تو ہمارے پاس دو ہی ہیں نا، چندام ہے اور جلسہ سلانہ ہے، باقی تو ہی ہیں۔ لیکن ہماری جماعت میں لاکھوں ایسے افراد ہیں جو بڑی بشاشت قلبی کے ساتھ تحریک جدید میں، وقف جدید میں، مریم شادی فنڈ میں، بلال فنڈ میں، ہاسپٹل طاہر انسٹیٹیوٹ میں، فضل عمر ہسپتال میں، نادار مریضان کے لیے، طلباء کے لیے، غربا کے لیے، یتامہ کے لیے بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ انہوں نے تو نہیں کبھی کہا کہ یہ کیا ہم اتنے چندے چندے چندے، وہ آپ کو کسی نے باؤنڈ تو نہیں کیا وہ۔ تو اب بشاشت قلبی سے جو آپ جس مد میں دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ ایم ٹی اے مطلب ہمارا ادارہ ہے، ساری دنیا میں اس سے اسلام اور احمدیت کی تبلیغ ہو رہی ہے، اتنی بابرکت تحریک ہے کہ وہ ایک برگر 2 برگر جو آپ ہر روز دوسرے تیسرے دن کھاتے ہیں، اگر وہ آپ ہفتے میں 1 دن بچا لیں اور اس کے پیسے ایم ٹی میں دے دیں تو آپ کا پیسہ تبلیغ اسلام میں لگ رہا ہے، اس کا آپ کو اتنا اجر ملے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم ویسے تبلیغ نہیں کر سکتے، ہمارے اوپر کوئی روکے ہیں، پابندیاں ہیں، ہم میں بعضوں کو جماعت کا علم نہیں ہے، جو بھی ہے، زبان نہیں ہے، 100 چیزیں ہیں، مواقع نہیں ہیں، لیکن ایم ٹی اے کے ذریعے جو تبلیغ کا میدان گرم ہے، آپ اس میں حصہ ڈالیں، وہ تبلیغ آپ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑے رستے کھولے ہوئے ہیں، اور جتنا جتنا انسان خرچ کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ مال بڑھاتا رہتا ہے، اتنی وسعت بلکہ اس سے زیادہ اس کو عطا کرتا ہے۔ انسان کو بعض چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ بس یہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مالی قربانی کی تحریکات کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سارا بھرا پڑا ہے اس مالی قربانی سے۔ ہر صفحہ آپ پلٹے تو آپ کو مالی قربانی کے بارے میں آیات مل جائیں گی۔ یہ ایسی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ بس ہر احمدی کو بڑی بشاشت قلبی کے ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کسی شخص کے لیے نہیں خرچ کرنا کہ جی وہ زکریا خان کے لیے کرنا ہے یا اس کے لیے کرنا ہے یا اس کے لیے کرنا ہے، نہیں، یہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ سے اجر لینا ہے، اللہ کو حساب کتاب دینا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے کہ حضور ہم نے فلاں شخص کی وجہ سے مالی قربانی نہیں کی؟ تو اللہ کہے گا میں نے تو نہیں کہا تھا تو اس کی وجہ سے کرنی ہے، تم نے تو میرے لیے کرنی تھی۔ اس لیے
اپنے دلوں میں حوصلہ پیدا کریں. بعض دفعہ یہاں میں نام تو نہیں لیتا، لیکن ایسی خاتون بھی یہاں مسجد میں آ جاتی ہیں جو کہتی ہیں جی جماعت کے پاس بڑا پیسہ ہے، سانو کی ضرورت ہے چندہ دین دی، تو آ جائیں، پھر ہم سے اگر صدقہ وغیرہ ہمارے پاس ہوتا ہے لے لیا کریں ہم سے. اللہ کا رسول کسی کا محتاج نہیں ہے. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اونٹ اور قربانیاں جو زکوٰۃ لے کے آئے، آپ نے فرمایا نہیں چاہیے ہمیں. کوئی کیا سمجھتا ہے کہ اس کے پیسوں پر الہی جماعتیں چلتی ہیں یا اس کی مالی قربانی پہ الہی جماعتیں چلتی ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ تو ایک سعادت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. میں کئی دفعہ حضرت مسیح السلام کی وہ بات کوٹ کر چکا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بشارت دی ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں الہام کروں گا کہ وہ تیری مالی مدد کریں. پس جو مالی قربانی کرتے ہیں وہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ القاء کیا ہے کہ وہ مالی قربانی کریں. اللہ تعالیٰ کی ان پہ پیار کی نگاہ ہے تو اللہ ان کو مالی قربانی کے لیے تیار کرتا ہے. جن لوگوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ ان کو توفیق بھی نہیں دیتا کہ وہ مالی قربانی کریں. اپنی شرع کے حساب سے 1/16 کا ہم نے عہد کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. 1/16 اپنی انکم. میرے پاس ایسے احمدی یہاں موجود ہیں، ہر جگہ ہر دنیا میں ہیں، یہاں بھی دنیا میں ایک اور ایک حساب کر کے چندہ لاتے ہیں. وہ اوروں میں بھی حساب کرتے ہیں، پوری انکم کو جمع کر کے پہلے چندہ دیتے ہیں پھر اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں. یہ تو نہیں کہ آپ اپنے اخراجات پورے کر لیں اور پھر جو بچ جائے تو اس کو کہ اب اس میں سے ہم تھوڑا سا 100 کرونا دے دیتے ہیں، 200 دے دیتے ہیں. یہ 100-200 تو کیا چیز ہے؟ یہ تو ایسی خام خی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے والی بات ہے. خدا کو نہیں پتا اس نے کتنا آپ کو دیا ہے. یہی خلیفۃ المسیح رابع کا میں نے اقتباس پڑھا تھا کہ خدا تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ اس نے آپ کو کتنا دیا ہے، آپ کی کتنی انکم ہے. پھر خدا تو نہیں ٹھگا جاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرے کہ وہ بخل کی لعنت سے بچائے. یہ بہت بڑی لعنت ہے بخل کی. اور اللہ تعالیٰ بشاشت قلبی کے ساتھ ہمیں مالی قربانی کرنے کی توفیق دے. اور ہر احمدی سے درخواست کروں گا کہ اپنے چندوں کا جائزہ لے. بعضوں کے چندے شرع کے چندے سے 100-200 کروڑ کا فرق پہ ہوتے ہیں، لیکن بس وہ ہمت نہیں پڑتی ان کی کہ 200 اور دے دیں تو شرع میں ہو جائیں گے. کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. یہاں وہ بھی تھے جو 100 دیتے تھے اب 1200 دیتے ہیں، 200 دیتے تھے اب 2000 دیتے ہیں. ایسے بھی ہیں جو 1000 دیتے تھے وہ 5000 دے رہے ہیں. بڑھایا انہوں نے شرع کے ساتھ کیا. کیا نقصان ہوا ان کو؟ وہ تو بڑے خوش ہیں، وہ تو کہتے ہیں بڑی برکت پڑ رہی ہے. الحمدللہ یہ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم جو تم خود خرچ کرتے ہو ہم تمہیں بھرپور طریقے سے وہ واپس کریں گے. کوئی تمہارے مالی قربانی کے نتیجے میں تمہارے ساتھ کمی کا معاملہ نہیں ہوگا. اللہ کے وعدے پہ بھی یقین نہیں ہے تو پھر آپ کا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ہستی پہ ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، استغفار بھی کریں، اپنے چندوں کو اور مالی قربانی کے معیار کو بہتر کریں. اللہ کے وعدے پہ یقین کریں کہ اس نے کہا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ نہیں ہو اور نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ.